فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، قطع رحمی سے بھی بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد میں اپنے آپ کو اور جو کوئی میری بات کو سن رہا ہے، میں سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جس کی طرف سب نے پلٹنا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں درستی ہے اور راست بازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اپنے جماعت سے جڑے رہو، فرقہ واریت سے بچ جاؤ۔ سمجھدار شخص وہی ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو لگام دیتا ہے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کر لیتا ہے۔ ہمیں قبر کی تاریکی کے لیے بھی کچھ تیاری کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں تو دیکھنے والا تھا لیکن آخرت میں جب اٹھے تو اندھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہو یا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو تو پھر اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو اللہ سے بچا سکتی ہو۔ اللہ کی ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو ایمان کا راستہ دکھایا ہے۔ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ مہربانی لوگوں پر فرمائی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، انہیں کہو کہ آپ یہ احسان نہ جتاؤ کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اسلام کی، اگر تم واقعی اس بات میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان ہے وہ یہ ہے، سچا عقیدہ یہ رکھا جائے، سچے دل سے مانا جائے کہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، اس کو چلانے والا ہے، اور وہی واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے دعا ہے، جیسے امید ہے، جیسے ڈرنا ہے، جیسے عاجزی ہے، جیسے انکساری ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں جو کہ صفات کمال ہیں۔ اللہ ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ اللہ پر رحم فرمائی، یاد رکھو کہ اس ایمان جو ہے وہ تمنا کرنے سے نہیں ملتا، بلکہ وہ چیز ہے جو دل میں بیٹھ جاتا ہے اور جس کی تصدیق انسان کے اعضاء کرتے ہیں۔ دل اس کی تصدیق کرتا ہے، زبان اس کا ذکر کرتی ہے، اور انسان کے اعضاء بہتر کرتے ہیں۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، گناہ سے ایمان کم آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو انسان کی زندگی میں اس کو مل جاتی ہے۔ یہ زندگی کو بابرکت بنا دیتی ہے، یہ آخرت کو بھی بہتر بنا دیتی ہے، یہ انسان کو دنیا میں سربلندی عطا فرماتی ہے اور آخرت میں بھی بلند کرتی ہے۔ اسی میں حقیقی زندگی ہے، اسی میں حقیقی سعادت ہے جو کہ آخرت میں انسان کو ملتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کو وہی حقیقت میں پہچانتا ہے جو اس کی مٹھاس کو چکھ چکا ہے، جو وہی اس کا احساس کرتا ہے جو اس میں جی چکا ہے۔ یہی وہ روشنی ہے، نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے یا جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہوتا ہے اس کو اپنی راہ ضرور دکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اسلام کو اپنا دین مان لیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیتا ہے، وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ امام مسلم کی روایت ہے۔ جو ایمان ہے حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہی عزت کا مصدر ہے، کرامت کی بنیاد ہے، اور بلندی حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ جو انسان اس کو اپنا لیتا ہے وہ طاقتور، خوش بخت بن کے جیتا ہے اور حق کے راستے کے اوپر گامزن رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے
نیکی کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، سربلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ہدایت ہے، واعظ و نصیحت ہے، متقین کے لیے پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، تم ہی بلند ہونے والے ہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو فریق مخالف کو ایسی ہی ایک چوٹ لگ چکی ہے، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹاتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ جانتا ہے، یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کے راستے میں حقیقی معنی میں لڑتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ اہل ایمان کو الگ کر لے اور کافروں کو رسوا کر دے۔ اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ولایت ہے یا اس کا ساتھ ہے، اس سے خوش رہتے ہیں، اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ ان کی بہترین اور ان کا بہترین انعام یہ ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا، جو مصیبت بھی دنیا میں آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو راہ راست پہ لے آتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہی امن اور اطمینان والے لوگ ہیں، یہ ایمان کی طرف لپکتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں جب وہ خیر میں ہوتے ہیں، جب وہ نقصان میں ہوتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، ہر طرح کے واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا ایمان ان کی حفاظت کرتا ہے، برائیوں سے، تمام گناہوں سے ان کو بچا کے رکھتا ہے۔ ان کے ایمان کے نور کی بدولت وہ حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں، ہدایت اور گمراہی میں فرق کرتے ہیں، بدعت اور سنت میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بلند کرے گا، ان کو سربلندی عطا فرمائے گا، یہ سربلندی اور عزت والے ہیں، کرامت والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل ایمان کی نصرت کریں۔ فرشتے بھی جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کے ایمان کی بدولت اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ان کو امن ملنے والا ہے، خوشبختی ملنے والی ہے، آخرت میں ہمیشہ کی نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے وعدے سے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم ہی تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ وہاں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تمہارا نفس چاہتا ہے، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو کچھ تم مانگو گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ضیافت ہے۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو یہ حکم دیا ہے کہ نیکی کریں، فرمایا نیکی کرو، جو کچھ تم کرو گے میں اس کو جانتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا ایسی دوا ہے جو دل کو اور روح کو بہتر کر دیتی ہے، اس کا علاج کر دیتی ہے۔ جو اس پر قائم رہتا ہے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں کماتا ہے۔ ایمان ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان شہوات اور شبہات اور فتنوں کے موجوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہی دلوں کا علاج ہے کہ جن سے جب انسان دنیا کے پیچھے لگ کے ان سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج لوگ کتنی شکایت کرتے ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنا اضطراب ہے، کتنی بے چینی ہے، کتنی افراتفری ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہیں، اللہ کے دین سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ جو نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ہو مومن، ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے اور ہم ان کا اجر ان اعمال کے مطابق دیں گے جو ان کے بہترین اعمال ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے فیضیاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی
آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس کی مہربانیوں پر، اس کی نوازشوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، اور وسلم کے صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اپنے ایمان کو درست کر لو، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان انسان کے دل میں اللہ سے رضا ڈال دیتا ہے، ہر حال میں وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ انسان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے راضی ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، نفسیاتی سکون اس کو مل جاتا ہے جو سعادت کی کنجی ہے۔ جب انسان خود سے راضی ہو جاتا ہے اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے حال پر خوش ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا ہے اس سے بھی وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جب کوئی پرانی چیزوں کو لے کر، یعنی مسلمان پرانی چیزوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتا، اور اپنے حال سے بھی ناشکری نہیں کرتا، اور مستقبل کے حوالے سے بھی زیادہ پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دین میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو لے کر وہ دنیا کی تمام تر مصیبتوں کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرو، کیونکہ ایسا ہونے کی صورت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہو جاؤ گے۔ اللہ سے راضی رہو، اللہ سے راضی ہونے سے دل میں اطمینان آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صرف ایک رسمی نماز نہیں تھی، صرف ایسی رسمی نماز نہیں تھی جو ادا کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک رسمی نماز نہیں تھی جو صرف ادا کر دی جائے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات تھی مکمل طور پر۔ یہاں تک کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں سکون دے نماز کے ذریعے، ہمیں سکون دے نماز کے ذریعے۔ یہ ہیں دنیا کے زندگی کے جو مختلف تالے ہیں، یہ اس کی کنجی ہے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اس کو یاد رکھو، ان لوگوں سے عبرت پکڑو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اسے یاد رکھو، عبرت پکڑو ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات سے کوئی بچانے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے لازماً اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ کو جزا آپ کے اعمال کے مطابق ملنے والی ہے، چھوٹے اعمال کے مطابق، بڑے اعمال کے مطابق، سوائے ان چیزوں کے جو اللہ معاف کر دے، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا مددگار ہے، اور اس کے بغیر ہمارے اندر کوئی طاقت اور کوئی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اللہ اور اس کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسلم کے اہل بیت پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بلندی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ وسلم کے آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، جو قیامت کے دن سفارشی بنیں گے، ہمارے نبی، ہمارے سفارشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین سے راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کی محبت سے ہمیں فائدہ پہنچا، اے اللہ ان کی فریق میں ہمیں قیامت کے دن شامل فرمانا، ہمیں ان کی سنت سے اور ان کے طریقے سے دور نہ کرنا، تو ہی کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ کلمہ حق کو اپنے فضل سے سر بلند فرما، اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، اس کو
حق کی طرف لگا، اس کو صحیح راستے کی طرف لگا، اس کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے آ اے اللہ، اسے ایسی کابینہ فراہم فرما جو اس کو نیکی کی طرف لے جائے، اس کے ذریعے اپنے کلمے کو سربلند فرما، اس کو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر جمع فرما دے، اے پروردگار عالم، اے اللہ اس کے اور اس کے ولی عہد کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے مددگاروں کو حق اور ہدایت کی طرف لے جا، اے اللہ ان کاموں کی طرف لے جا جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے، اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کو اپنے بندے پر رحم کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان کو حق پر جمع فرما دے، اے اللہ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر اے اللہ اپنے امن کو نازل فرما دے، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی مدد فرما، سرحدوں پر پہرہ داری کرنے والوں کا مددگار بن جا، ان کا نصرت کرنے والا بن جا، ان کی تائید کرنے والا بن جا، ان کا نگہبان بن جا، اے اللہ ہم تیری خوشنودی سے، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کر نہیں سکتے، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود بتایا ہے، اے اللہ ہمارے برے کاموں کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا، اے اللہ ہمارا برے لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے بھی ہمیں نہ پکڑنا، اے اللہ ہمیں ہر پریشانی سے بچا لے، اے اللہ ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنے دین کی مدد فرما، اپنی کتاب کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، اے اللہ ہر جگہ ان کی مدد فرما، تو ہی پروردگار عالم ہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف فرمانے والے ہیں، آسمان کی موسلا دھار بارش ہم پر نازل فرما دے، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے فضل سے تو محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، مومنوں کو اور مومنہ عورتوں کو، چاہے وہ زندہ ہو یا چاہے وہ فوت شدہ ہوں، اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔